میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. اس ویڈیو کے اندر افطار کے ٹیبل کے اوپر وہ کھاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے، ایک تو آپ دیکھیں چینل کے اوپر یہ آپ کر کے گفتگو کرتے ہیں اور وہاں وہ تو تڑا کے اوپر اترے ہوئے تھے. اس کی دو ہی ریزنز ہو سکتی ہیں، یا تو وہ آپس میں بالکل فرینک ہیں اور ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے نورا کشتی کرتے ہیں، یا یہ رزلٹ نکلتا ہے، یا یہ ہے کہ یہ لوگ ٹی وی چینل کے اوپر آ کے خام خواہ ایک دوسرے کو عزت سے پکار رہے ہوتے ہیں. اصل چہرہ ان کا وہی ہے جو افطار کے ٹیبل پہ نظر آیا ہے کہ ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تیسری تو کوئی ریزن نہیں ہو سکتی، یا تو فرینکنس ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ ٹی وی کے اوپر ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں. افطار ٹیبل کے اوپر ان کی اصلی پکچر سامنے آ جاتی ہے. تو اس میں بریلویوں کے جو مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ اہل حدیث وہابی فرقے کے ایک مولانا قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالی سے کہتے ہیں کہ تم نے میرا رسالہ غور سے نہیں پڑھا، میں نے تمہیں اس میں خوب رگڑا لگایا ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے، اور تم لوگ خام خواہ ہمارے اوپر الزام لگاتے رہتے ہو، اس کی وجہ سے ہمیں پھر غصہ آتا ہے، اور ہمارے ذمہ وہ چیزیں لگاتے ہو جو ہمارے مسلک کی چیزیں ہی نہیں ہیں. تو اس کے اوپر قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ لوگوں کے بزرگوں کی صوفیاء کی کتابوں سے حلول کا عقیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، یہ میں دکھا دیتا ہوں. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بالکل بکواسیات ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، ہم تو اس عقیدے کو نہیں مانتے، اور یہ ہماری طرف غلط منسوب کی گئی ہیں باتیں. لیکن انہیں پتا تھا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. محی الدین ابن عربی، جن کو یہ اپنا بڑا بزرگ مانتے ہیں، اس نے تو کیا کیا خرافات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، الامان الحفیظ. تو اس کے جواب میں حنیف قریشی صاحب ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج پھر اس کے اندر مرزے کی روح واپس آ گئی ہے، یعنی پہلے بھی آتی تھی، آج پھر آئی ہوئی ہے. یعنی میری طرف انہوں نے اشارہ کیا. ظاہر ہے غلام احمد قادیانی دجال کا تو ذکر نہیں کر رہے تھے نا، کیونکہ جب بھی بزرگان دین سو کالڈ صوفیاء کی عزت افزائی کو کوئی موقع آ جائے تو ہمارے ذکر خیر وہاں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اس میں مرزے کی روح پھر آ گئی ہے، اور وہ جو جی ٹی وی کے اینکر ہیں اویس ربانی صاحب، انہوں نے تائید کی کہ بالکل مرزے کی روح آ گئی ہے، کیونکہ انہیں تو خوب اندازہ ہے کہ وہ جس فرقے کا فرنٹ مین بننے کی کوشش کر رہے تھے، اس فرقے کے فرسودہ نظریات کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے اللہ کے فضل سے. اینڈ رزلٹ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب یہ دونوں اینکر بھی اور مفتی صاحب بھی اپنے ہی فرقے کی کسی مسجد میں جا کے کوئی پروگرام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ جو انہوں نے پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی وہ پروگرام تو مر گیا. ہاں، اس کے بعد ان کا پروگرام نیا شروع ہوا، اور پھر وہ جلالی پارٹی نے جو ویڈیوز بنائی ہیں کنٹینیوسلی، ابھی تک جان نہیں چھوٹ رہی. وہ بلا رہے ہیں کہ بھئی ہم آ جاتے ہیں، تو یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو مجھ سے کرتے تھے کہ اپنے نمائندہ کو لانچ کرو، اس طرح نہیں ہوگا، چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی. اور یہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ تم انجینئر کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہو، اس کو مضبوط کر رہے ہو، وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. خیر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، ہم تو دیکھ کے اس طرح کے پروگرام انجوائے کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری باتیں جو پہلے یہ بند کمروں میں کرتے تھے اب پبلکلی سامنے آ چکی ہیں اللہ کے فضل سے. تو جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ تمہارے اندر مرزے کی روح آ چکی ہے، تو اس کی سپورٹ میں انہوں نے بجائے یہ کہ صوفیاء کی عبارتوں کی غلطی کو ایکسپٹ کرتے، حنیف قریشی صاحب نے اس وہابی عالم دین قاری خلیل صاحب کو جواباً یہ کہا تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو اس طرح کی باتیں موجود ہیں. ہاں، قاری خلیل الرحمان صاحب نے تو کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی ہے. تو ہمارا یہ دعویٰ درست ہے کہ انبیاء ہمارے ہیں اور صوفیاء ان کے ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، یہ ثابت ہو گیا. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ تانا دے گا کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتا ہے تو ہمیں ٹونٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں. اس نے کہا نہیں، تمہاری حدیث کی کتابوں میں. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سامنے کوئی شیعہ عالم بیٹھے ہوئے تھے، سنی تھے، یہ تینوں فرقے سنیوں کے ہیں نا، اہل حدیث وہابی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یا فقہ کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی،
جو 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے 1517 سے لے کے 1917 تک کعبے کی جمعیت کو توڑا، اس میں بدعت کو جاری کر کے 4 پیرل میں مسلح ڈال کے رکھے. ویسے تو کہتے ہیں چاروں امام حق کے اوپر ہے، ایک دوسرے کے پیچھے یہ لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، اماموں کے نام کے اوپر انہوں نے امت کی جمعیت کو توڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑی اور سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو اللہ کا شکر ہے یہ مسلح وہاں سے اٹھے. لیکن آج بھی ان کی پکچرز موجود ہیں جو انہوں نے بدعت 400 سال تک جاری کی. اور انشاءاللہ میری پیش گوئی ہے اب دوبارہ سے کعبے میں یہ بدعت داخل نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اب حنفیوں کے 2 فرقے بن چکے ہیں، بریلوی اور دیوبندی. یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے اور یہ مسلح نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. خیر، یہ جملہ کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو ایسی باتیں لکھی ہیں، اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتی ہیں تو اس میں ہمیں بلیم نہ کیا جائے، ہمارے مسلک کی طرف اسے منسوب نہ کریں. بھائی آپ کے مسلک کی طرف کیوں نہ منسوب کریں؟ آپ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ آپ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ انہوں نے اے پولیٹیکل ہونا ہے یا نہیں ہونا، ہمارے علماء بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے، فرقوں کے علماء، کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں. یہ جو صوفی فرقہ ہے بریلویوں کا، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، حنفی کہتا ہے، بے شمار نام رکھے میں، دیوبندی بھی صوفی فرقہ ہے. یہ لوگ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے ان عبارتوں کا دفاع کرنا ہے یا ان عبارتوں سے اعلان برات کرنا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا دفاع نہیں کرتے تو ہمارے پاس تو ان کے مناظرے موجود ہیں جس میں انہوں نے ان ساری باتوں کا دفاع کیا. 2004 کے اندر ایک مناظرہ ہوا تھا شوکت سیالوی صاحب کا، جو بریلوی عالم تھے، ایک وہابی عالم توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ صاحب، ان کے ساتھ. اس میں ایک سکڑا سا نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا ہے کتابیں لے کے، پتلا سا، وہ انیف قریشی صاحب ہے. اور چند سالوں کے بعد پھر وہ منظر عام پہ آئے اور پھر انہوں نے انہی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر مناظرہ دوبارہ سے کیا طالب الرحمان صاحب کے ساتھ. اس وقت بریلویوں کی طرف سے شوکت سیالوی صاحب تھے اور یہ جو مناظرہ کافی مشہور ہوا، حنیف قریشی صاحب کو عروج ہی اسی مناظرے سے ملا. اس میں حنیف قریشی صاحب آئے تھے، وہابیوں کی طرف سے وہ ایک ہی بندہ تھا طالب الرحمان شاہ صاحب، دونوں مناظروں میں. اس میں یہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے. یعنی سب سے بڑی کوئی عبارت ہو سکتی تھی تو چشتی رسول اللہ والی عبارت ہو سکتی تھی نا. اس کے دفاع کے اوپر بھی باقاعدہ مناظرے آج بھی یوٹیوب کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، جس میں ان کے علماء نہ صرف شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ ہمیں کل تک کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. لیکن یہ ساری گستاخانہ عبارتیں نبی علیہ السلام کی شان میں تھیں، انہوں نے اس کو بھی شتیہات کے کھاتے میں ڈالا. اور وہ مفتی جو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ الحاقی عبارتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں، انجینئر صاحب نے داخل کرائی ہیں نا، تاکہ انہوں نے رگڑا لایا جائے، میں داخل کرائی ہیں. تو یہ الحاقی عبارتیں جو ہیں یہ بعد میں داخل ہو گئی ہیں. وہ اسی مناظرے میں اس وقت ایک سکڑا سا نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو دیکھ لیں یہ ویڈیوز تو ہانٹ کریں گی انہیں قیامت تک، جب تک کہ یہ اپنی توبہ ریکارڈ نہیں کرواتے ان سارے گناہوں کے اوپر. لیکن یہ توبہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ انہیں ماننا پڑے گا یہ سب کچھ انجینئر کی برکات ہے. یہ میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے. اس سے پہلے تو انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہماری کتابوں میں کیا کچھ پرنٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے ہیں. پہلے یہ دفاع کرتے رہتے ہیں، جب یہ پھنس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں نہیں یہ تو عبارت بعد میں کسی نے داخل کر دیا ہے، اللہ کی کتابیں بھی تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں، تورات انجیل تو بزرگوں کی کتابوں میں الحاقی عبارتیں ہیں. تو پہلے دفاع کیوں کر رہے تھے؟ جب پھنس گئے اب تمہارے پاس دوسرا یہ چاہ رہا ہے کہ جی یہ بعد میں داخل کر دیے. اچھا داخل کر دیے تو پرنٹ کیوں کروا رہے ہو پھر؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پرنٹنگ کے بعد یہ کتابیں مارکیٹ میں آئیں اور لوگ اس میں سموسے اور پکوڑے رکھ کے کھائیں، اس لیے پرنٹ کر رہے ہو؟ تو وہ تو سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے بھائی کہ جو پرنٹنگ والی سیاہی ہے اس کے اوپر آپ روٹی بھی نہیں رکھ سکتے، کینسر ہونے کا اندیشہ ہے، یہ اتنی خطرناک انک ہے. تو تمہارے بزرگوں کی کتابیں اب اس قابل بھی نہیں رہی ہیں کہ ان میں سموسے پکوڑے یا روٹی بھی رکھی جا سکے. انہوں نے عقیدے کا کینسر تو پھیلایا ہی تھا، جو فزیکلی کینسر بیماری ہے وہ بھی اب وہ کتابیں پھیلائیں گی. ان کا آخری حل یہ ہے کہ ان کو آپ جلا کے تو سردیوں میں آگ کے طور پر استعمال کریں گے، لیکن وہ بھی کافی مہنگی پڑے گی. اتنی مہنگی آگ تو نہیں کہ آپ نے پہلے کاغذ بنانا ہے اس کے بعد اس کی آگ جلانی ہے، تو یہ اب کسی کام کی نہیں ہے.
اس کے اوپر پھر یہ لوگ آخری اعتراض یہی کرتے ہیں کہ جی حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ سب کچھ موجود ہے. بھئی ہمیں حدیث کی کسی کتاب سے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، یہ چیزیں دکھاؤ. حدیث کی کتابوں میں تو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. ان میں سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یا محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد نماز کو قائم رکھنا اور پھر زکوٰۃ دینا اور اس کے بعد حج اور رمضان کے روزے. یہ 4 چیزیں عقیدے کے بعد اعمال کے طور پر ذکر ہوئی ہیں. ٹوٹل 5 چیزیں. تو ہمیں تو انتظار ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کون سی ایسی بات ہے جس کی پلی لے کے تم اپنے بزرگوں کی کفریات کو آج تک ڈیفینڈ کر رہے ہو. تو انہوں نے نا بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے نا ایک چیز نکالی جس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی اور باقاعدہ اس کے اندر میرا ایک رجوع بھی تھا. وہ لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خودکشی کی کوشش کی جو بخاری کے اندر رپورٹ ہوئی، اگرچہ یہ روایت اصول محدثین کے اوپر منقطع ہے، صحیح نہیں ہے، اور یہ بخاری میں ایک تابعی کے قول کے طور پر ذکر ہوئی ہے، اور امام بخاری نے اس کو متصل سند کے ساتھ بیان نہیں کیا. اور ہمارا دعویٰ بخاری کی احادیث کے بارے میں ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہے. جو تابعین کے اقوال ہیں وہ ایسے موجود ہیں جن کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے. تو ابن شہاب زہری نے اس میں اندراج کیا اپنی جو ان تک بات پہنچی تھی، فیما بلغنا، ہمیں اس میں یہ بات بھی پہنچی ہے کہیں سے. اب جب یہ تابعی بات کرتا ہے نا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے تو وہ صحابی کو مینشن نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سنا کے سنی، یعنی وہ ٹنی والی بات ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وحی کی چاشنی کے ساتھ اتنے مانوس ہو چکے تھے کہ کچھ عرصے کے لیے جب وہ سلسلہ رکا تو نبی علیہ السلام کو اس چیز کا غم ہوتا تھا، اور آپ بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن پھر فرشتہ سامنے آ جاتا تھا اور وہ انہیں تسلی دیتا تھا. تو اس میں کئی سال پہلے میں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ خودکشی کی کوشش کرے، اور یہ ایک گستاخانہ چیز ہے جو منسوب ہوئی ہے، لیکن امام بخاری اس سے بری الذمہ ہے. انہوں نے اسے سند کے ساتھ بیان نہیں کیا. ابن شہاب زہری جو تابعی ہیں انہوں نے ایک بات ذکر کی اور وہ انفارمیشن کے طور پہ امام بخاری نے لکھ دی. یہی وہ بات ہے جو ایک دفعہ آج سے آلموسٹ 10-12 سال پہلے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، بانی پی ٹی آئی بلکہ آج کل، عمران خان صاحب، انہوں نے ایک جلسے میں کی تھی. تو اس وقت مولویوں نے فتویٰ لگایا تھا کہ جی انہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اور ایک عام آدمی بیان کرتا ہے. یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی کئی ویڈیوز میں بیان القرآن کے اندر باقاعدہ اس کو بیان کر دیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں، کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں، کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں. بربنائے طب بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی. اسی موقع کے اوپر پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تم سے ناراض ہوا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ وہ ساری جو تسلی والی باتیں ہیں، وہ جو ایک فترت کا پیریڈ آیا تھا نا، وہی جو رک گئی تھی اس کے بعد یہ نازل ہوئی تھی. تو یہ والا واقعہ تو درست ہے کہ فترت کا پیریڈ آیا اور پھر یہ آیات نازل ہوئی، لیکن یہ جو بیچ میں ایک اندراج ہے امام زہری کا، ابن شہاب کا، اس پہ میں نے کلام کیا تھا کہ یہ ایک گستاخانہ بات ہے، لیکن امام بخاری بری عظم ہے. بعد میں میرے ایک قریبی اسٹوڈنٹ غلام محی الدین بھائی، جو ہمارے یہ ریفرنسز کا بھی زیادہ تر کام وہی کر کے دیتے ہیں، میں جو کچھ بیان کرتا ہوں میں تو اپنی کرائمنگ سے بیان کرتا ہوں. ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے میں تو آلموسٹ اب 14-15 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. میں اپنی کرائمنگ سے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کی آڈیو ان کو بھیجتے ہیں، ہماری جو ٹیم ہے، کہ بھئی یہ جو علی بھائی نے بیان کیا ہے نا، یہ حدیثیں ہیں، انہوں نے تو بیان کر دیا یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، اب بخاری میں کس نمبر کے اوپر ہے یہ تم بھجواؤ. وہ پھر ہمیں پورا بھیجتے ہیں. اس کے بعد پھر امیجز میرے پاس پہلے ہی رکھے ہوتے ہیں، ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے. اگر میں اس کو کروں تو
ٹائم زیادہ لگ جائے. تو انہوں نے ایک دن مجھے فون پہ کہا کہ یہ جو امام بخاری نے ابن شہاب زہری والا اندراج نقل کیا ہے تو اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے, تو اس پہ آپ رجوع کریں. میں نے کہا اس کی ریزن کوئی وجہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو بالکل ٹھیک ہے, رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے اگر جبرائیل سامنے نہ آتے. اور وہاں پہ سورہ یوسف میں آیا کہ یوسف ہمارے مخلص بندے تھے, ہمارے چنے ہوئے بندے تھے. ایک ہے مخلص جو ہم ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اخلاص, کمٹمنٹ. ایک لفظ ہے مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے. انبیاء سارے مخلص ہوتے ہیں, یعنی وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. اگر کبھی خدا نہ خواستہ وہ کسی غلط کام کی طرف مائل ہونے لگیں یا اس چیز کا اندیشہ ہو, ظاہر ہے وہ فرشتے تو نہیں, انسان ہے, تو اللہ تعالیٰ انہیں اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہے. وہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں آ کے اس گناہ کے کام سے بچ جاتے ہیں. اب اس سے بڑی کیا آیت ہوگی کہ یوسف بھی قصد کر لیتا. ہمیں جو معصومیت کا عقیدہ بتایا گیا وہ بالکل فراڈ ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کے اندر مادہ ہی نہیں ہے برائی کا. اس سے تو آپ انبیاء کی فضیلت ہی ختم کر رہے ہیں. پھر فرشتوں میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ انبیاء کی فضیلت یہ ہے کہ برائی کا مادہ ہوتے ہوئے بھی وہ معصوم ہے, وہ گناہ نہیں کرتے اللہ کے خوف کی وجہ سے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی ماں تھی, وہ بچپن سے انہوں نے اسے ماں کے روپ میں ہی دیکھا نا, اگرچہ وہ حقیقی نہیں تھی, منہ بولی تھی, لیکن جو لے پالک بچے ہیں وہ عورتوں کو اپنی ماں کی شکل میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ شیطان کا غلبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بن سور کے ان کے سامنے آئی, اور قرآن کے الفاظ ہیں اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. کوئی اللہ تعالیٰ نشانی دکھا دی, شاید اس عورت کی اوریجنل شکل شیطان کی شکل میں انہیں نظر آ گئی, یا بعض اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ سامنے نظر آئی, انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا. بل کوئی اللہ تعالیٰ نے غیبی معاملہ کیا. تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے, لیکن ہو سکتے تھے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے. تو بالکل اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان دکھا دی کہ جبرائیل علیہ السلام سامنے آ جاتے تھے اور پھر نبی علیہ السلام خودکشی کی کوشش سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. لہٰذا اس میں اب گستاخی والا کوئی ایلیمنٹ نہیں رہا. اگر اس روایت کو کوئی ٹھیک بھی مان لے تب بھی کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں. یہ 100% فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن حکیم میں سورہ یوسف کی ان آیات میں. جب انہوں نے یہ دلیل میرے سامنے رکھی تو میں نے ایک یا دو اتواریں گزری, پوری تیاری کر کے اس کے اوپر باقاعدہ رجوع ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارت بخاری کے اندر آ گئی ہے تو یہ گستاخانہ نہیں ہے. یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے انہیں دو چار جو باتیں ملتی ہیں ان میں ٹاپ آف لسٹ یہی بات تھی, باقی اس سے نیچے ہی ہوں گی. ان کی بھی تعویلات ہم کر لیں گے, لیکن میں وہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں میں نے سب سے بڑا ہاتھی ان کا پکڑ لیا ہے, وہ یہ والی روایت تھی. دیکھیں ہم نکال رہے ہیں ان کے بزرگوں کے ناموں کے کلمے, ان کے بزرگوں کے دعوے نبوت, اور یہ ہمیں کہتے ہیں جی تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے. بھائی ہماری حدیث کی کتابوں میں وہ کچھ نہیں لکھا ہوا جو تمہارے بابوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ. تھانوی بھی اب تمہارا ہی ابا ہے کیونکہ دونوں اب ایک ہو. دیکھو یہ لاہور کے دو بھائی کتنا چیخے ہیں قادیانیوں کے مسئلے پہ, چیخے ہیں نا. میں نے بھی مقدمہ بیان کیا ہے, لیکن میں نے پھر صرف قادیانی دجال تک نہیں رکھا مقدمے کو. میں نے بتایا کہ قادیانی دجال کو گراؤنڈز ان کے ان صوفیوں نے پرووائڈ کیے جن کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کا ذکر کرے. کیوں؟ کل کو انہوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر اکٹھے بیٹھنا ہے, ایک ایک رمضان نشریات کا یہ 5-5, 10-10 لاکھ روپے لیتے ہیں. وہ پھر آپس میں اگر اس طریقے سے اختلافات شروع ہو جائے پھر یہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے نا ایک ٹیبل کے اوپر, تو جرت نہیں کر رہے. لہذا یہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, یہ وابیوں کے کھاتے میں بھی ہے, کیونکہ یہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم انجینئر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اگرچہ ہم ان چیزوں کو غلط بھی سمجھتے ہوں تب بھی ہم غلط کہیں گے نہیں. دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے کراچی کا جو مفتی ہے, اس نے ٹی ایل پی کے ڈر سے وہ اچرا واقعے کے اوپر اپنی ویڈیو میں سے پہلے وہ پورشن کٹنگ کیا جس میں اس نے کہا تھا یہ سر پھرے لوگ ہیں جو یہ نعرے لگاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد بھی اسے قتل کی دھمکیاں ملی ویڈیوز میں کہ تجھے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. اس نے ایک سٹیپ اور طے کیا, نیچے کامنٹس کروائے کہ جی میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا, حالانکہ انہیں کو کہہ رہا تھا. دیکھو جھوٹ بول گیا. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب پبلکلی آ کے ایڈریس کریں. ٹھیک ہے, یہ پبلکلی نکل کے بتائے نا اس ویڈیو کا دفاع کر کے.
اچھا اس میں بھی تسلی نہیں ہوئی, پھر وہ ویڈیو ان لسٹ کر دی, یعنی وہ پبلکلی نظر ہی نہ آئے سوائے جس کے پاس لنک موجود ہو. اب اگلے اتوار یا جمعے کے بیان میں اس کو اس کی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے تھی نا, کہ بھئی میں نے یہ جو بزدلی دکھائی ہے, یا میں ڈر گیا ہوں, یا مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے میں نے کیا ہے. اس کی بجائے اس نے پکڑ کے میرے اوپر کلپ عدالتی خلا کے اوپر ریکارڈ کروا دیا, اور وہ کلپ وہ ریکارڈ کروایا جس میں اس نے وہ باتیں میری طرف منسوخ کی جو میرے عقائد و نظریات ہی نہیں ہیں, اور اپنے فقہ حنفی کا وہ دفاع کیا کہ جو اس کے فقہ حنفی میں ہے ہی نہیں ہے, وہ انہوں نے فقہ مالکی سے چوری کر کے فتوے ان کے بزرگوں نے دیے ہوئے تھے. تو پھر ہمیں بعض اسٹوڈنٹس نے, اکا دکا اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ جی اس طرح جواب. میں نے کہا جواب کیا یار, یہ خود ہی میری پرانی ویڈیو چلا دو, اس کا جھوٹ کھل جائے گا. اس نے کیا کچھ کیا, صرف توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے. لیکن میں نے ان کو پہلے بتایا کہ بھائی بنو امیہ کی چالیں, بلکہ تمہارے ماموں کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر تم سے نہیں الجھنا جب تک تم لوگ اپنے عقیدے اسلام کے مطابق ثابت نہیں کرتے. جو لوگ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں, جن کے بزرگوں نے المحند علی المفند کے اندر وہ عقیدے لکھے ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہ ہو, تو جب تک تمہارے عقیدے ثابت نہیں ہوتے, تمہاری فروئی جو ایشوز ہیں وہ بعد میں ڈسکس ہوں گے. اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان چیزوں سے ہٹا کے اس طرف لگاؤ, ایسا نہیں ہوگا بالکل. جب تک تم ہمیں جواب نہیں دو گے کہ تمہارے ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کر اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے, کروٹ اس کی طرف کی, اور وہ چیخ اٹھا میاں لوگ کیا کہیں گے, اور وہ اتنا ڈھیٹ تھا, دوسرا کہتا ہے کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں, لوگوں کی کیا پرواہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہوا ہے, رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی ایک دوسرے کو لٹا رہے ہیں. لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ آج کل مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ. ہاں یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے. اس سے بھی پہلے بلکہ حافظ ابن کثیر نے تو تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی جج, کوئی فقیہ, کوئی مولوی, کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو اس کام سے بچا ہو سوائے جس میں اللہ رحم فرمائے. اور انہوں نے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان بزرگان دین کی پہنچ سے دور رکھا کریں, خصوصاً سفر میں. جی رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ پھر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کسی جماعت میں کوئی لڑکا نہیں جائے گا بزرگان دین کے ساتھ جب تک کہ اس کا اپنا باپ یا بڑا بھائی ساتھ نہ ہو. تو حافظ ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری. میں 700 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اور یہ میں نے کوئی حافظ ابن کثیر سے نہیں لکھوایا تھا کہ میں 700 سال بعد آنا ہے تو میں نے منجی ٹوکنی ہے تو حضرت لے کے جاؤ. انہوں نے پرنٹ کیا اردو میں, ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی, پھر بھی پکڑے گئے. میں اوریجنل ترجمہ بھی لگاؤں گا اور ان کا بھی ترجمہ, اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بزرگان دین کیا کچھ کرتے رہے. تو یہ ساری باتیں ان کو ثابت اپنے عقائد کے اوپر پہلے بات کرنی ہوگی, تھانوی رسول اللہ کے اوپر. اس طریقے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ لوگ ان کے بزرگان دین کے بارے میں ان کا عقیدہ, یہ قبروں سے نکل کے ان کی مدد کرتے ہیں بیداری کے اندر. تو قاسم نوتوی 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا, اور سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کے پسینے چھوٹ گئے, اور بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا. ابھی مولانا قاسم آئے تھے, وہ لکھا ہوا ہے. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے بزرگوں نے یہ جو عقیدہ گھڑا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے, یہ کس آیت حدیث سے نکالا ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے عقیدہ بتایا کہ رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں دنیا کی سی زندگی کے ساتھ ہے, اس کی تعبیر کرتے تھے. یہ بزرگوں نے دنیا کی سی کہا ہے, دنیاوی نہیں کہا. بھئی یہ چلاکیاں فقہ حنفی کی تمہارے پرانے بزرگوں کے ساتھ تو تم لڑ سکتے تھے, شافیوں کے ساتھ, انجینئر کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا. تو کہتے ہیں وہ دنیا کی سی سے مراد یہ کہ وہ نا چونکہ جسم اطہر سلامت ہے نا, اس لیے گویا کہ دنیا کی سی ہے نا. تمہارے شیخ زکریا کاندبی نے تو لکھا ہے کہ 550 سال بعد رسول اللہ نے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر اطہر سے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا, اور لوگوں نے دیکھا, خواب میں نہیں بیداری میں. یہ ہے دنیا کی سی. جھوٹ بولتے ہو. اور تمہارے جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ ہے, مفتی تقی عثمانی, اس نے تو درس حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا. مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا, اور دست مبارک پھر واپس آیا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. دیکھیں اور درس حدیث ہے تو واقعہ کیڑا پہ بیان ہوتا ہے. تو دنیا کی سی نہیں, دنیاوی مانتے ہیں. یار یہ حال مبارک تو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا,
سیدنا علی کے لیے نہیں نکلا تو تمہارے تو یہ سارے باب شاہی کوئی نہیں. تو یہ تمہیں اپنے عقیدے ثابت کرنے پڑیں گے. خیر یہ ٹاپک اس طرف چلا گیا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے بزرگوں کے دفاع کی خاطر کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے. یہ ثابت ہو گیا. وہ جیسے نشے میں کبھی کسی پولیٹیشین یا جرنیل کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا, بس یہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نشے میں نکل گیا. اور حقیقت یہی ہے کہ حدیث کی کتابوں کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور بابوں کو اپنے کھاتے میں. تو انو ہی مبارک نے جتنے انہوں نے جانا نا تسی بھی ہوتے ہی جاؤ. تمہارا اشر بھی وہی ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے. تو یہ ان کا جو ایک بہانہ تھا نا کہ جی وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے, یہ یعنی جب پھنستے ہیں نا پھر اس قسم کی بات کرتے ہیں. ورنہ یہی کہیں گے الہاقی باتیں تو پرنٹ کیوں کر رہے ہو. وہ میں نے ان کو جواب دے دیا کہ جی حدیثیں کیوں پرنٹ ہو رہی ہیں. ہوں میں جو تمہیں جواب دیتا ہے نا لو سامو پھر. اور جو تم نے ایک سب سے بڑی چیز پکڑی تھی بخاری سے, میں نے اس کے اوپر بھی الحمدللہ تفصیلی ویڈیو بہت پہلے ریکارڈ کروائی تھی, آج دوبارہ بات کر دی. پرنٹنگ والا اعتراض ان کا ختم ہوا. دوسرا ان کے پاس دفاع ہے, وہ کہتے ہیں جامعہ ترمذی میں مرفوع یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں مولا علی کا قول موجود ہے تعلیقاً. جب سیدنا عمر نے ایک مجنون شخص کے اوپر ہاتھ جاری کی تو سیدنا علی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین, 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. نمبر 1 مجنون جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے. نمبر 2 سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. اور نمبر 3 نابالغ بچہ جب تک کہ جوان نہ ہو جائے. ان سے قلم اٹھا ہوا ہے. تو سیدنا عمر نے جو اس پاگل مجنون کے اوپر, یعنی آج کل کا کلندر مجذوب, اس کے اوپر جو ہاتھ جاری کی ہوئی تھی وہ اٹھا لی. تو کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے صوفیاء بھی اللہ کی محبت میں چونکہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, مجنون ہو چکے ہوتے ہیں, مجذوب ہو چکے ہوتے ہیں, کلندر ہو چکے ہوتے ہیں, لہٰذا ان سے شریعت کا قلم اٹھ گیا. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر بزرگوں کو بزرگ نہیں نا پاگل ڈکلیئر کرو نا. بزرگ کتوں ہو گیا وہ پاگل کا وہ نہیں, وہ اللہ کی محبت میں. اللہ کی محبت نہیں جناب, یہ تو رسول اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں. آج پھر تمہارا زخم چھینوں گا میں. تمہارے پاس آخری بہانہ تھا کہ صوفیاء کی عبارتیں اللہ کے بارے میں ہے, وہ شطیحات میں آئیں گی, بونگیوں میں, شطحیات بونگیاں. لیکن تم نے ہمیں سکھایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیوانگی اللہ کے لیے ہوگی, رسول اللہ کے لیے کی تو فارغ ہو جاؤ گے. تو تمہارے سارے یہ بزرگ جو ہیں یہ رسول اللہ کے اوپر بھونک کے گئے ہیں. ہمارے خاتم رضوی صاحب بھی کہتے ہیں انہوں ہلکا نہ جانو جڑا پونکتا جائے وہ نبی اتنے پونکتا جائے. تو میں کہ بابا جی یہ تھوڑے ہی بزرگ تھے سارے جڑے پونک کے گئے جائے. بابا جی وہ کشف المحجوب لایا کرتے تھے جس میں گستاخانہ عبارتیں تھیں. پوری زندگی بابا نے جواب نہیں دیا میری بات کا. ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. خاتم رضوی صاحب زندہ تھے 2017 میں, جس میں کہا تھا کہ تجھے اتنا اگر غم ہے نا رسول اللہ کی عصمت اور عفت کا تو اپنے ان بابوں کے اوپر بھی فتویٰ لگا. جواب تو اس نے نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد پہلا مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا میرے اوپر اکتوبر 2017 کے اندر, 28 اکتوبر کو. اس کے بعد سے ابھی تک ٹوٹل 5 حملے کروا چکے ہیں اور 5 کا تعلق جو ہے نا وہ TLP سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے آفیشلی لانچ کیے ہیں لیکن ان سے موٹیویٹڈ ہے.